السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 2 صفر المظفر 1448 ہجری مطابق 17 جولائی 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے نحوست کا تصور، محمد فرید حبیب ندوی۔ دنیا کی بہت سی قوموں میں مختلف چیزوں کے بارے میں نحوست کا تصور موجود رہا ہے۔ الو کو لگ بھگ ہر جگہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ بھی اوہام پرستی میں مبتلا تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کا عقیدہ بگڑتا ہے اور وہ توحید کے صحیح تصور سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی بدعقیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ جب توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن جب یہ عقیدہ موجود نہ ہو یا کمزور ہو تو پھر انسان ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہی چیز اوہام پرستی کو جنم دیتی ہے، یعنی پھر انسان وہمی بن جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی کام کرتے ہوئے ناکامی سے ڈرنے لگتا ہے اور ناکامی سے بچنے کے لیے نئے ٹوٹکے نکال لیتا ہے۔ فال نکالنے کے پیچھے یہی تصور موجود ہوتا ہے۔ آگے چل کر یہ چیز بہت سے بے بنیاد عقائد، خیالات، اوہام، بدشگونی، نحوست اور بدفالی کی وجہ بن جاتی ہے۔ آج جب کہ دنیا مادی اور سائنسی اعتبار سے اتنی ترقی کر چکی ہے، پھر بھی ایسے بہت سے تصورات پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ایسے لوگ توحید سے محروم ہیں یا اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ چنانچہ آج بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی گھر یا درخت پر بیٹھ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر برباد ہو جائے گا اور وہ درخت اجڑ جائے گا۔ آج بھی بلی کے راستہ کاٹنے کا تصور موجود ہے۔ آج بھی بہت سی جگہ شیشہ ٹوٹنے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نئی نویلی دلہن سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح ان چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بہت سے دن اور مہینوں کے بارے میں بھی نحوست کا یہ تصور موجود ہے، اور افسوس کہ مسلمان بھی ایسی بے بنیاد چیزوں کو مانتے ہیں۔ چنانچہ محرم اور سفر کے مہینے کو بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں شوال کو بھی، جسے خالی کا مہینہ کہتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان دنوں اور مہینوں میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، نئے گھر میں شفٹ نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ خریداری بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب بے بنیاد خیالات ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی ان باتوں کو مانتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ نیچے ہم اس موضوع سے متعلق چند حدیثیں پیش کرتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، اور نہ الو میں کوئی نحوست ہے اور نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5707۔ حدیث نمبر 2، عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں شادی کو نامبارک خیال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال میں ہی رخصتی ہوئی۔ ذرا بتاؤ، میرے نکاح سے زیادہ بابرکت بھی کوئی نکاح ہو سکتا ہے؟ مسلم شریف حدیث نمبر 3483۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بدفالی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 5045۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3915۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6472۔ دوسرا مضمون ہے جنت میں لے جانے والی 6 باتیں۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ شفقت و محبت۔ نمبر 3، غلاموں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آگے فرمایا، اور 3 صفتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جب اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، ایسی حالت میں وضو کرنا جبکہ وضو کرنے کو طبیعت نہ چاہے، مثلا سخت جاڑے کے دنوں میں۔ نمبر 2، تاریک راتوں میں مسجد کو جانا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور نمبر 3، بھوکے شخص کو کھانا کھلانا۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1380۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے ان لوگوں سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ 6 باتیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، امانت کا خیال، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کی نگرانی یعنی کہ اس میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اور زبان کی رعایت۔ معجم اوسط للطبرانی حدیث نمبر 8599۔ ان 2 حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا خیال کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ ان 2 حدیثوں میں حقوق اللہ کا بیان بھی ہے اور حقوق العباد کا بھی۔ اسی طرح ان میں انفرادی اعمال کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف بھی۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص انفرادی اعمال میں بھی اچھا ہو اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی نبھائے، اسی طرح وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہ کرے اور حقوق العباد میں بھی ڈنڈی نہ مارے، تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ جب ہم نماز روزے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو گھر والوں اور سماج کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم بیوی بچوں اور سماج کی فکر کرتے ہیں تو نماز روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو دونوں کو توازن کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر گناہ انہی 3 چیزوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، امانت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اہل خانہ اور سماج کے کمزوروں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ پوری طرح حلال اور پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس وقت پاک دامنی کو مضبوطی سے تھامنے کا موقع ہوتا ہے تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان کی نظریں پھسل جاتی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ان کی زبان آزاد ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط ہر طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ بہت مرتبہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کی تکلیف کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو شرمگاہ، پیٹ اور زبان کے گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نیکیوں کے ڈھیر کے ساتھ گناہوں کا ڈھیر بھی ہوگا تو نجات مشکل ہے۔ تیسرا مضمون ہے تکلیفوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف حالات آتے ہیں، بعض حالات خوشی کے ہوتے ہیں اور بعض غم و تکلیف کے۔ مصیبتیں اور تکلیفیں بھی الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ معمولی ہوتی ہیں اور کچھ بہت سخت۔ ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں کے سلسلے میں اللہ کے سمجھدار بندوں اور ناسمجھ بندوں کا رویہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے اور جنہیں اللہ کی سچی معرفت حاصل نہیں ہے، جب ان کو کسی مرض اور بیماری یا مصیبت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بس اوقات ان کی زبان سے نامناسب جملے نکل جاتے ہیں، جبکہ ایک مومن بندہ یہ جانتا اور مانتا ہے کہ کچھ تکلیفیں اس کے حق میں خیر کا ذریعہ ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثلا بخار کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار آپ علیہ السلام السائب نامی ایک صحابیہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ کپکپا رہی ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بخار چڑھا ہوا ہے، اس کا ناس ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ یہ انسانوں کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے لوہے کے میل کچیل کو آگ کی بھٹی دور کر دیتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2575۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہو اس کو برا بھلا کہنا بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ کی شان میں غلط الفاظ نہیں نکالتا، چاہے اس کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزر جائے، اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے اور وہ ان آزمائشوں کے ذریعے ان کے مرتبے بلند کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی سخت مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرے اور اللہ کی طرف سے ثواب کی امید رکھے۔ ہاں، عافیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ عافیت بہرحال مصیبت سے بہتر ہے۔ چوتھا اور آخری مضمون ہے مسائی، بچوں کو خوشبو لگانا۔ سوال: لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بچوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، خاص کر رات کو، ورنہ بچے ڈر جاتے ہیں یا یہ کہ ان پر اثرات ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: بچوں کو دن یا رات میں کسی بھی وقت خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال میں ذکر کردہ بات کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔